ٹیلی پورٹیشن کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یعنی کسی مادی چیز کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر اس طرح منتقل کرنا ہے جس کے ذریعے یہ چیز پہلے مقام سے غائب ہو جاتی ہے اور دوسرے مقام پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اصل میں منتقل کی جانے والی چیز کی ایٹمی معلومات ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کی جاتی ہے، جہاں یہ یکجا ہو کر ہو بہو وہی چیز تشکیل دے دیتی ہے۔ اس سفر کے دوران وقت اور فضا دونوں ہی آڑے نہیں آتے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بہت جلد انسانوں کو بھی پلک جھپکتے ہی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کیا جا سکے گا۔ ٹیلی پورٹیشن کا نظریہ سب سے پہلے 1966 سے 1969 تک ٹی وی پر دکھائی جانے والی سیریل سٹار ٹریک میں پیش کیا گیا تھا۔ اس سیریل کا مرکزی خیال جین راڈن کی لکھی ہوئی کہانیوں پر مبنی تھا، جس میں خلائی جہاز کی مختلف مہمات دکھائی جاتی تھی۔ اسے ناظرین نے نہ صرف پسند کیا بلکہ اس پر حیرت کا اظہار بھی کیا۔ اس سیریل میں کیپٹن کرل، اسپاک اور ڈاکٹر میکائی اپنے دیگر ساتھیوں سمیت اپنے خلائی جہاز سے کسی بھی سیارے پر اتر جاتے تھے اور یہ فاصلہ سیکنڈوں میں طے ہوتا تھا۔ 1993 میں ٹیلی پورٹیشن کا نظریہ سائنس کی حدوں سے نکل کر اس وقت حقیقت کی دنیا میں داخل ہو گیا جب ماہر طبیعیات چارلس بینڈ اور ان کی ساتھی محققین نے اس امر کی تصدیق کی کہ کوانٹم ٹیلی پورٹیشن ممکن ہے، تاہم اسے عملی جامہ اسی صورت میں پہنایا جا سکتا ہے جب اصل شے کو پہلے ہی مرحلے میں تباہ کر دیا جائے۔ 1998 میں کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ماہرین طبیعیات نے یورپی ماہرین کے ساتھ تجربات کیے اور فوٹونز کو کامیابی کے ساتھ ٹیلی پورٹیشن کے عمل سے گزارا۔ فوٹونز روشنی کا ایک انتہائی چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جس میں توانائی موجود ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم نے فوٹونز کی ایٹمی ساخت کا کامیابی سے مطالعہ کیا اور اس ساخت کے بارے میں تمام معلومات 1 میٹر کی دوری تک تار کے ذریعے روانہ کیے اور فوٹون کی ایک نقل پیدا ہوئی۔ تاہم اصل فوٹون اب باقی نہیں رہا تھا بلکہ اس کی جگہ اس کی ہو بہو نقل نے لے لی تھی۔ ان تجربات نے سائنسدانوں کو ایک نئی امید دی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اسٹار ٹریک فلم میں دکھائی جانے والی ٹرانسپورٹر روم جیسی مشین کی تشکیل میں کئی برس لگ سکتے ہیں۔ اس مشین کے ذریعے ایٹموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان ایٹموں میں پائی جانے والی خصوصی اطلاعات اور معلومات بھی روانہ کرنی پڑے گی، اور مطلوبہ مقام پر یہ تمام ایٹم ہو بہو اسی انداز میں یکجا ہو جائیں گے جس انداز میں یہ اصل جسم میں موجود تھے۔ ان میں ذرہ بر تبدیلی جسمانی ساخت میں تغیر کا سبب بن سکتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ اس عمل سے گزرنے والا شخص روانگی کے مقام پر در حقیقت مر جائے گا اور مطلوبہ منزل پر اس کی ہو بہو نقل وجود میں آ جائے گی، جس میں اس کی تمام یادداشت، جذبات، خواب اور امیدیں سب کچھ اس ہو بہو نقل میں موجود ہوگا۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیلی پورٹر اپنی منزل پر زندہ پہنچے گا لیکن یہ اس کا حقیقی جسم نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی مثال بالکل فیکس جیسی ہے، جس میں ایک مقام سے کسی دستاویز کی نقل ارسال کی جاتی ہے اور دور دراز مقام پر اس کی ہو بہو نقل موصول ہو جاتی ہے۔ اس ترقی کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سفر سے مکمل طور پر نجات حاصل ہو جائے گی، یعنی مستقبل میں ہماری اولادوں میں سے کوئی بھی کئی ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاں کی کسی سیارے پر قائم دفتر میں کام کاج کرنے کے بعد اپنی کلائی پر بندی گڑی سے کہے گا کہ میں زمین پر اپنے گھر میں رات کی کھانے کے لیے پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہو پائیں گے کہ وہ شخص کربوں میل دور اپنی مطلوبہ منزل پر موجود ہوگا۔ ٹیلی پورٹیشن پر کام کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس نظام میں ہم مسافر کے ایٹموں کے بارے میں معلومات کو منتقل کرتے ہیں۔ منزل پر پہنچنے پر ایٹم کی ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے مقامی طور پر دستیاب اشیاء کی مدد سے مسافر کی ہو بہو کاپی تیار کرتے ہیں، گویا یہ ایک نئی شخص کی تخلیق ہوتی ہے۔ آسٹریلیا میں موجود کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ 1 دہائی کے اندر چھوٹے سے وائرس کو بھی ٹیلی پورٹ کرنا ممکن ہو جائے گا، اور اگر سائنسدان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں بڑی چیزوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بنا وقت لگے منتقل کیا جا سکے گا، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔